بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا اختتام اس دن سورۃ الاحقاف کی 20 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات. تو فرمایا ام اعطیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون. اللہ پاک نے فرمایا یا دی ہم نے انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے تو وہ اسے مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایسی کوئی کتاب ہے ان کے پاس جس کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے، پکڑے. یہ تو لازم بات ہے جو نبی علیہ السلام تھے مکہ میں چکے آئے تھے، تو مکہ کے لوگوں کو تو اس سے پہلے کتاب نہیں ملی تھی، تو اس لیے اللہ پاک نے ان کو بولا. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جن کو کتاب دی گئی، جس طرح کے مطلب اہل کتاب تھے، تو انہوں نے بھی کون سا اس کتاب کو صحیح پکڑا ہوا ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں. انہوں نے بھی کتاب میں اللہ پاک نے ہی فرما دیا، اس کے مطلب اس کے الفاظ کو اس کے مقاموں سے بدلتے تھے، تو لہذا انہوں نے بھی یہ روش اختیار کی، اور یعنی کہ کتاب اللہ کو انہوں نے نہیں پکڑا. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، اگر ہم تورات پڑھیں تو تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی جو آخری نصیحت ہے وہ یہ تھی کہ اس یعنی کہ او بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بہت بچ بچ کر پورا اس کے اوپر اترنا، یعنی کہ بہت بچنا اس سے کہ کہیں کوئی کمی نہ ہو جائے. یہ تو حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اسی طرح داؤد علیہ السلام آئے تو وہ بھی اسی کے اوپر لگے رہے. میں نے کہا آپ کو شاید بتایا پیچھے بھی، ان کا جو زبور کے اندر ایک سب سے بڑا جو سونگ ہے جو 119 ہے نارملی، جو جہوا والوں نے لکھی ہے، اور 118 ہے نارمل بائبل میں. اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کس طرح نافذ کرنا اور کتنی اس کے لیے مطلب انہوں نے جو اپنا آپ ظاہر کیا کہ کتنی ان کی چاہت ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی. اور خاص طور پر جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے تو جو ان کی باقی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل ہے وہ تو کافی ساری انہوں نے مطلب نقشے سے ہی آؤٹ کر دی ہے، لیکن جو ابھی بائبل کے اندر موجود ہے، جس طرح کہ میتھیو کی بک ہے، اس کے 7 نمبر چیپٹر میں 21-22-23 یہ 3 ورسز ہیں. ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا. اگر تم بہت کہتے رہو مجھے جناب جناب، تو جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا مگر صرف وہ جو اپنے رب کی بات مانتا ہے، یعنی کہ جو رب کی بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا. تو وہاں بھی انہوں نے مطلب وہ باتیں کون سی مانی جو اللہ پاک نے انہوں نے مطلب ان کے اوپر نازل کی. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس حکم کو ختم نہیں کرنے آیا جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا تھا، یعنی کہ تورات، بلکہ میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں. تو لیکن ان لوگوں نے تورات کی بھی بات نہیں مانی. جیسا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آئیں گے، تو انہوں نے جب نبی علیہ السلام آئے تو ان کو نہیں مانا. تو اسی طرح اور بھی باتیں انہوں نے نہیں مانی. تو لہذا یہی بات ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے کون سا ایسی کتاب ہے جو اس کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. تو بلکہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر راہ پانے والے ہیں. یعنی کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو، اپنے آباء و اجداد کو جس طرح پایا ہم بھی ویسے ہی چل رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو یعنی کہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. آج بھی مطلب اکثریت نے دیکھیں، وہ آپ بولتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے. جب ان کو کوئی حق کی بات بتائے، چاہے ان کے باپ دادا اللہ پاک نے فرمایا ان کو چاہے وہ عقل نہ رکھتے ہو، یعنی کہ ایسا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ان کو دین کی اتنی مطلب فکر رہی ہو سکتا ہے وہ دنیا میں گھسے رہے ہوں، انہوں نے دین کی اتنی فکر نہ کی ہو، انہوں نے بھی سنی سنائی کے اوپر بس چلتے رہے ہوں. تو یہ تو نارمل سی بات ہے. تو خیر یہ ہوتا رہا. تو آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تو فرمایا اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی اطلاع کرنے والا، مگر کہا خوشحال لوگوں نے،
یعنی کہ وہاں کے جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے یہی کہا کہ بے شک ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر پیچھے چلنے لگے. یعنی کہ یہی سلسلہ پیچھے بھی چلا آیا، جیسا کہ میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی ابھی یہی سلسلہ چلی جا رہا ہے. تو یہ اصل چیز ہے ہدایت، وہ ہے اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب میں جب ایک بات واضح ہو چکی، یہ مطلب کتنی دفعہ جب آپ میں سے بھی کوئی بھی بندہ جب حق ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب میں سے کسی کو بتا رہا ہوتا ہے، سب سے بڑی دلیل اللہ کی کتاب ہے، اس میں سے جب کسی کو بتا رہا ہوتا ہے تو کئی جو مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مطلب آباء و اجداد کے پیروں کے قدموں کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں، اور حق ان کے سامنے آ بھی جاتا ہے، پھر بھی وہ اس سے مطلب گردن کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. لیکن ہمارا کام ہے، اللہ پاک نے اسی لیے انبیاء کو بھی بھیجا تاکہ اطلاع کر دے. اطلاع کرنا ہمارا کام ہے، وہ کیے جائیں بس. قالا کہنے لگے اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون. تو کہا، یعنی کہ ان انبیاء نے کہا کہ بلا اگر لایا ہوں میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت اس سے جس پر پایا تھا تم نے اپنے آباء و اجداد کو، یعنی کہ اگر میں تم کو ایک ایسی ہدایت کی بات کروں جس کے اوپر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات، تو پھر بھی کیا تم ایسے ہی کرو گے؟ یعنی کہ یہ سوال ہے ان کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس کا جو بھیجے گئے ہو ساتھ جس کے تم، ہم اس کے انکاری ہیں. یہاں دیکھیں کفر کرتے، کافرون انکار کرتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ ہم جو تم بھیجے گئے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے نہیں مانا. فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. تو اللہ پاک نے فرمایا تو پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، تو دیکھ لو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. یعنی کہ یہ انجام جو ان کے ساتھ ہوئے یہ آج بھی کھنڈرات کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں. فرعون کی لاش آج بھی میوزیم میں پڑی ہمیں مل رہی ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے کھنڈرات دنیا میں مل رہے ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے چھوڑ دیا تاکہ انسان جو آج کے لوگ ہیں وہ دیکھ کر غور کریں. ایک چھوٹی سی تکلیف انسان کو آتی ہے تو وہ نہیں برداشت کر سکتا. تو جو اللہ تعالیٰ سے مطلب اللہ تعالیٰ کی بات نہ مان کر اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر غضبناک کر رہا ہے، تو وہ اس آخرت کے اس عذاب سے کس طرح صبر میں بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ وہاں پھر کس طرح جیے گا. وہ عذاب جو عذاب قیامت ہے، اس کا مطلب اگر ایمان نہیں ہے اس کا اندر تو یہ تو ایک لادی بات ہے. لیکن جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان کو تو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ پھر کس طرح برداشت ہوگی. اگر آج ان کے لیے کوئی بندے ہیں جو قرآن کے ذریعے سے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں، اور پھر بھی وہ تحقیق نہیں کر رہے اور اندھے بنے ہوئے ہیں، تو اس میں وہ خود دیکھ لیں کہ وہ کون سی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو مطلب اس کے اوپر تحقیق کرنا کتنا لازم ہے. تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. تو جیسا کہ لوگ اکثریت اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے اس طریقت کو غلط کہا تھا. تو اسی لیے اس کا ذکر یہاں سب سے مین میں آیا. اللہ پاک نے فرمایا اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم غلامی کرتے. یعنی کہ وہ بتوں کو پوچھتے تھے، ان کی مطلب وہ غلامی کرتے تھے، نمرود کی غلامی کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیزار ہوں. اپنے باپ سے بھی کہہ دیا اور لوگوں سے بھی کہہ دیا. الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سوائے اس کے جس نے پیدا کیا مجھے اور بے شک وہ ضرور ہدایت دے گا مجھے. یعنی کہ انہوں نے اپنے اس اللہ کے اوپر اعتقاد رکھا اور فرمایا کہ بس اس کے اوپر، یعنی کہ میرا ایمان ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دے گا. وَجَعَلْنَاهَا كَلِمَاتً بَاقِيَةً فِي عَاقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اس نے بنا دیا اسے ایک بات باقی رہنے والی اپنے پچھلوں میں تاکہ وہ رجوع کریں. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ پاک نے عبرت بنا دیا. آج دنیا میں کسی جگہ آپ چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، آپ ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں، یا ادھر مطلب رشیا میں چلے، رشیا کے اینڈ تک چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے نام سے دنیا واقف ہے. لادہ بات ہے کوئی ابراہم بولتا ہے کوئی ابراہیم بولتا ہے، لیکن نام وہی ہے.
اللہ پاک نے ان کی مشہوری کو دنیا میں قائم رکھا. اللہ پاک نے ساری دنیا ان سے واقف ہے, ان واقعات سے واقف ہے, نمرود سے واقف ہے. تو یہ انہوں نے اصل ہیرو کون ہوئے وہ, کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے اوپر مطلب قائم ہو کر دکھایا. وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے آگے جھکے نہیں. نمرود نے ان کو جب بلا کر کہا کہ میں بھی خدا ہوں, تو وہ ہم پیچھے واقعہ پڑھ کر آئے, جب انہوں نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ, تو وہ لاجواب ہو کر رہ گیا. تو یعنی کہ یہ واقعات ہیں جو اللہ پاک نے پیچھے چھوڑ دیے تاکہ شاید لوگ جو ہے نا ابھی بھی متوجہ ہو جائیں اس کی طرف. بل متعت اہواء وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین. بلکہ سرمایہ زندگی دیا میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو, یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق اور رسول واضح کرنے والا. یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو, یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیٹوں میں سے تھے, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی میں سے مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ لڑی تھی, اسی طرح دوسری طرف اسحاق علیہ السلام تھے, اسی طرح ان کی تیسری بیوی جو تورات میں آتی ہے ایک اور بھی تھی. تو خیر ان سے نسلیں چلتی رہیں, اللہ پاک ان کو دنیا کے متاع دیتا رہا یہاں تک کہ حق آ گیا, کیونکہ اس سے پہلے جو بھی شریعت آئی وہ کامل مکمل کر کے نہیں دی گئی. آخر میں جب آخری نبی علیہ السلام آ گئے اور اس قرآن کو اللہ پاک نے ایک اپنا کلام بنا کر بھیج دیا, تو اللہ پاک نے اس میں فرما دیا کہ اس میں نہ جھوٹ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے. تو یعنی کہ یہ ایسی کتاب محفوظ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم جو کا تو جو نازل ہوا آج بھی موجود ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر نہیں چل رہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو خیر وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. اور جب آ گیا ان کے پاس حق تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے. یعنی کہ انہوں نے اس کو جادو سمجھا اور جادو ہی کہا. آج بھی لوگ اس سے مطلب وہ جادوئی چیزیں لے رہے ہیں, اخذ کرتے ہیں اس سے, قرآن وغیرہ سے, مطلب دم ہو گیا, تعویذ گنڈے ہو گئے, یہ چیزیں کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہے. تو یہی مطلب ہے آج ان لوگوں نے, وہ اکثریت لوگوں نے وہ کیا کیا, کفر بالاعمال کر دیا, یعنی کہ عملاً اس کے اوپر چلنا چھوڑ دیا. وقالوا, اور کہنے لگے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. اور انہوں نے کہا کیوں نازل نہیں کیا گیا قرآن اوپر کسی شخص, ان دو بستیوں کے کسی بڑے شخص پر. یعنی کہ جو ہماری دو بستیوں کے جو بڑے بڑے شخص ہیں ان کسی مطلب اعلیٰ بڑے مانے جاتے ہیں, مطلب امیر لوگ ہیں یا جو ہماری بستیوں میں سے, ان میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں یہ نازل ہوا. تو یعنی کہ نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہونا ان کو یہ چیز مطلب ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے اوپر کیوں نازل ہوا اور ہم میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت اللہ کی, کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو چوائس کیا. اللہ پاک جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے دیکھے نا اس وقت بادشاہوں کو ہدایت نہیں دی, بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو دے دی, امیہ کو نہیں دی. وہ جو اس کا بلال کا وہ یعنی کہ وہ جو جن کے وہ انڈر میں تھا, جو اس کا مالک بنا ہوا تھا, اس کو نہیں دی, لیکن بلال کو دے دی. اسی طرح اور اصحاب میں سے ایسے مطلب غریب غربا زیادہ لوگ تھے وہ جو نبی علیہ السلام کی دعوت سے مطلب انہوں نے لبیک کہی تھی. تو یہ چیز یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. تو اللہ پاک نے فرمایا کیا وہ اللہ کی رحمت کو وہ بانٹنا چاہتے ہیں آپ کے رب کی, یعنی کہ آپ کے رب کی رحمت کو بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم نے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تقسیم کر رکھی ہے درمیان ان کے معیشت کو, یعنی کہ یہ معیشت کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے یا کسی کے پاس کم ہے, یہ چیز اللہ پاک نے شروع سے ہی تقسیم کر چکا اللہ کی ذات. یعنی کہ اللہ پاک نے یہ تقسیم کر دیا لوگوں میں کس کے پاس کتنا, کس کے پاس کتنا. یہاں سے بات یہ کلیئر ہوتی ہے
کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ میں نے تمہاری معیشت کو تمہیں تقسیم کر دیا. تو یہ بات کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں، اور بلند کیا ہم نے ان کے بعض کو اوپر بعض کے، یعنی کہ بعض کو بعض کے اوپر اللہ پاک نے فضیلت دی. کسی کو اللہ پاک نے علم میں فضیلت دی، ابھی کھربوں پتی ہے لیکن ایک بیچارہ مزدور ہے کوئی، تو وہ اس کو اللہ پاک نے دین کا علم زیادہ دے دیا اور اس کھربوں پتی کے پاس علم ہی نہیں ہے دین کا. تو اسی طرح کوئی بندہ امیر مطلب دین کا علم رکھتا ہے لیکن اللہ پاک نے اس کو غریب بنایا اور دوسرے کو اللہ پاک نے امیر بنا دیا. تو یہ اللہ پاک کے بنائے ہوئے درجے ہیں. اس کے اوپر ہمارا کام بنتا کیا ہے کہ صرف شکر اور صبر، اللہ تعالیٰ کے دیے کے اوپر الحمدللہ کہنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا، یہی بس ہمارا امتحان کا یعنی کہ وہ رزلٹ ہے، اینڈ ہے. تو فرمایا تاکہ بنائے ان کے بعض کو خدمتگار، یعنی کہ ایک دوسرے سے تاکہ فائدہ حاصل ہو. ابھی سب ہی امیر ہو جاتے تو ابھی کوئی گھر میں مطلب پرابلم ہو جاتی تو کس طرح کون سا مزدور آئے گا ٹھیک کرنے کے لیے. تو اللہ پاک نے غریب بھی رکھے امیر بھی رکھے تاکہ آپ اپنے کام ایک دوسرے سے لیتے رہیں. اور رحمت آپ کے رب کی یعنی کہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت. جیسے کہ پیچھے اوپر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ بانٹنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا تھی؟ ہدایت. تو یہ سب سے بہتر ہے. اگر ہدایت آ جائے اور مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے. تو فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سقوفا من فضة ومعرج علیہا یظہرون. تو اللہ پاک نے فرمایا اور اگر یہ نہ ہوتا کہا ہو جائیں گے لوگ امت ایک ہی، یعنی کہ اگر اللہ پاک نے فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طرح کے ہو جاتے تو اللہ پاک نے فرمایا تو البتہ بنا دیتے ہم ان کے لیے جو انکاری کرتے ہیں رحمان کا ان کے گھروں کی چھتیں چاندی اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، یعنی کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے. اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ ان لوگوں کی جو انکاری ہیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں نے جیسا شروع میں فرمایا کہا کہ کوئی دنیاوی یہ مال و دولت ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہمارے ہاں الٹ ہے، ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے جس کے پاس ڈگری ہے یا دولت ہے وہ بڑا نصیب والا ہے. ایسی بات نہیں ہے. نصیب والا وہی ہے، مقدر کا سکندر وہی ہے جو وہاں وہ قیامت والا دن کامیاب اپنے آپ کو کامیابی حاصل کر کے دکھائے گا. اور اس کے لیے کامیاب ہونے کا ذریعہ یہی ہے کہ یہ دنیا، اس دنیا میں آپ نے اعمال اللہ تعالیٰ کے کہے کے مطابق کرنے، اپنے مطابق بھی نہیں. سجدوں میں اللہ پاک کا نام لیتے ہیں آپ، سجدے 2 ہیں ایک رکعت میں، اگر آپ 3 کر دیں اللہ کا نام لیں تو وہ قبول ہی نہیں ہے. یعنی کہ کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا اللہ نے فرمایا ہے، تب جا کر کامیابی ہوگی، اپنے طریقوں کے اوپر چل کر نہیں. اور فرمایا وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیے لگاتے ہیں. یعنی کہ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے فرمایا چھت، سیڑھیاں، تکیے، ان کے رہنے کے گھر، یہ سب میں نے سونے کے کر دیتا. کن کے؟ جو انکاری ہیں اللہ کے. یہ دنیا میں اللہ پاک ان کو دے رہا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ کھلی چھوٹ ہے، ہر کسی کو یہ ملے گا. اور ساتھ ہی فرمایا وَزُخْرُوفًا، اور زخروفن، یہ صورت کا نام تھا نا زخرف، تو یہ آ گیا. اور سونے کے بھی. اور وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. تو اللہ پاک نے فرمایا اور سونے کے بھی، یعنی کہ یہ چھت اور یہ سیڑھیاں جو بنائے ہوتے ہیں یہ چاندی اور سونے کے بھی، اور نہیں سب کچھ یہ مگر سامان زندگی. یہ جتنا کچھ بھی اللہ پاک ان کو دیتا ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہوتا ہے اور کچھ نہیں. اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا اور جو آخرت ہے وہ آپ کے رب کے ہاں نزدیک ہے پرہیزگاروں کے لیے. دیکھیں نا، پرہیزگاروں کے لیے وہ اللہ پاک نے سب سے بڑا مقام رکھا. کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. ہدایت کس کے لیے؟ قرآن میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اللہ کے دوست کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے دوست کون ہے؟
جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے۔ اللہ کی نظر میں عزت والے کون ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک میں عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ اور یہاں فرما دیا جنت کس کا گھر ہے؟ پرہیزگاروں کا۔ تو لہٰذا اصل چیز ہے پرہیزگاری، اللہ کی بات کو جوں کا توں ماننا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا۔ تو خیر آج ہم یہاں اختتام کر رہے ہیں سورۃ الزخرف کی 35 نمبر آیت پر، انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔